الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ نہایت کی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، ہمارے بڑے ہی محترم، ہماری محفلوں کی رونق آل نبی اولاد علی پیر سید مدثر شریف شاطر مزید آمد برکاتہم القدسیہ، آپ کی امی جان کی اصال ثواب کی محفل میں تشریف لانے والے دیگر سادات کرام، شہنشاہ نقابت الحاج افتخار احمد رضوی صاحب۔ اور یہ ایک بات میں ابھی شروع میں کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات بندہ کہتا ہے یہ نقابت والے دن رات سرکار کا ذکر کرتے ہیں، نعت خواں اسٹیج کی زینتیں بنتے ہیں، علماء سادات کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک عاشق رسول نے اس کی وجہ بیان کی، جو ذکر صلی اللہ صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی اللہ صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، چند ایک باتیں بلا تمہید 5 احادیث آل رسول کی عظمت پہ بیان کرنی ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے 15 سے 20 منٹ کے اندر بالکل یہ بیان ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، ہاں اگر کرنا ہے تو میری آل سے پیار کرنا ہے، میری آل سے وفا کرنی ہے۔ 6666 آیات بینات میں سے جو جو قرآن کا حصہ میرے مصطفیٰ پہ اترتا تھا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا۔ آج سادات کے گھر میں بیٹھنے والوں سیدوں کا جمع غفیر ہے، ناصر شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ وہ جڑا سید ہووے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر، جڑا سید ہووے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر، ہر سید کو لوں آقا دے دیدار دی خوشبو آندی ہے۔ ہر آیت کا پس منظر ہے، آئینہ چلتے ہیں مفسرین کی بارگاہ میں، اے امام فخر الدین رازی ذرا بتائیں نا آل رسول کو رب نے کیا شان دی؟ اے امام قرطبی بتائیں تفسیر قرطبی میں تفسیر روح البیان کو لکھنے والے، امام اسماعیل حقی تفسیر در منصور کو لکھنے والے، امام سیوطی، ارے یہ کوئی عام امام نہیں، وہ امام سیوطی جن پہ اللہ کا اتنا کرم تھا، جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ آپ نے لکھا حضور جب مکہ پاک کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ پاک کے صحابہ نے دیکھا حضور کے معاملات بڑے ہیں، آقا کے اخراجات بڑے ہیں، ظاہری طور پہ حضور کے پاس مال کم ہے، ایک روایت کے مطابق سونا چاندی، ایک روایت کے مطابق درم و دینار جمع کیا، آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا آپ کے صدقے دین ملا، آپ کے صدقے قرآن ملا، آپ نے جہنم سے ہٹایا، جنت
کے رستے پہ گامزن کیا یہ تھوڑا سا تحفہ قبول فرمائے. جب وہ تحفہ لے کے آئے ادھر سے جبریل امین آئے. یا رسول اللہ, اللہ کو یکریو کا سلام, اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. اللہ فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرن, آپ انہیں فرما دیں میں تمہارے سونے چاندی کا طلبگار نہیں, تمہارے درہم و دینار کا طلبگار نہیں. اگر کرنی ہے تو میری آل سے وفا کرنی ہے, میری آل سے محبت کرنی ہے. آئیں چلتے ہیں پہلی حدیث پاک بغیر تمہید کے, وقت مختصر ہے. امام نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ 8 صدیاں پرانے بزرگ, شاہ صاحب 800 سال پہلے آپ کا وقت تھا اور آپ نے حدیث کا مجموعہ جمع کیا جس کا نام رکھا مجمع الزوائد. اس میں حضور کی حدیث لکھی. آقا کریم علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رکھے ہیں, مسجد نبوی کا پروقار موسم ہے, کیا ہنسی منظر ہے. حضور چوتھی رکعت کے اندر ہیں, امام حسن و حسین آئے, آقا کی پشت پہ سوار ہو گئے. حضور جب نماز کو مکمل کیا میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادوں کو سامنے بٹھایا, امام حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا, امام حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا, اور اس کے بعد آل رسول کی شان کو بیان کیا. کس انداز سے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا, کیا میں تمہیں ان لوگوں کا ذکر نہ سناؤں جو اپنے نانا اور نانی کی نسبت سے لوگوں میں افضل والا ہے. اللہ اخبرکم بخیر الناس امم و امتن, کیا میں تمہیں ان لوگوں کا ذکر نہ سناؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کی نسبت سے لوگوں میں افضل والا ہیں. اللہ اخبرکم بخیر الناس خالم و خالتن, کیا میں تمہیں ان لوگوں کا ذکر نہ سناؤں جو اپنے ماموں اور خالاؤں کی نسبت سے افضل والا ہیں. اللہ اخبرکم بخیر الناس ابم و امن, کیا میں ان لوگوں کا ذکر نہ سناؤں جو اپنے ماں اور اپنے باپ کی نسبت سے لوگوں میں افضل والا ہیں. 4 سوال کیے, خود مصطفیٰ نے جواب دیا یہ کون ہیں؟ الحسن والحسین. پھر فرمایا مل حسن مل حسین, اے صحابہ کون حسن و حسین؟ آئیں میں تمہیں بتاتا ہوں, بتانے والے نبیوں کے امام. میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین جدہما رسول اللہ, جن کے نانا نبیوں کے امام ہیں, وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ, جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, وامہما جعفر بن طیار, جن کے چچا حضرت جعفر بن طیار ہے, وامتہما سیدتنا ام ہانی, جن کی پھپھی جان سیدہ ام ہانی ہے, وخالہما القاسم بن رسول اللہ, جن کے ماموں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بیٹے حضرت قاسم ہیں, وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم, جن کی خالائیں سیدہ زینب ہیں, سیدہ رقیہ ہیں, سیدہ ام کلثوم ہیں. یہ کون ہیں؟ بنات رسول اللہ, نبی پاک کی شہزادیاں ہیں. آگے میرے آقا نے حدیث کو طویل کیا. آقا فرماتے ہیں یاد رکھو جدہما فی الجنہ, جن کا نانا جنتیوں کا سردار ہے, وجدتہما فی الجنہ, جن کی نانی جنتی ہے, واباہما فی الجنہ, جن کا باپ بھی جنتی ہے, وامہما فی الجنہ, جن کی ماں بھی جنتی ہے, وامہما فی الجنہ, جن کے چچا بھی جنتی ہے, وامتہما فی الجنہ, جن کی پھپھی بھی جنتی ہے, وخالہما فی الجنہ, جن کے ماموں بھی جنتی ہیں, وخالاتہما فی الجنہ, جن کی خالائیں بھی جنتی ہیں. آقا فرماتے ہیں لہما فی الجنہ, یہ دونوں بھی جنتی ہیں, اور ومن احبہما فی الجنہ, قیامت تک آنے والا میرا غلام میرے شہزادوں سے پیار کرے گا, رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. دوسری حدیث پاک امام طبرانی نے موجم الکبیر میں لکھا, آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک مقام پہ فرمایا الحسن والحسین شنف العرش لیس بمعلقین, حسن و حسین کو عام نہ سمجھنا, یہ عرش کی بالیاں ہیں. بالی سونے کی ہوتی ہے, عورت اپنے کانوں میں ڈالتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ بالی کانوں میں لٹکائی جاتی ہے, یہ وہ بالیاں ہیں جو لٹکائی نہیں جاتی. فَإِذِ اسْتَقَرَّ الْجَنَّةُ فِي الْجَنَّةِ, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, قَالَتِ الْجَنَّةُ, یہ جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا ربی وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک, اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 2 رکنوں سے سجاؤں گا, تو مولا
کون سے رکن ہیں؟ اللہ فرمائے گا جنت سن لے، اولم ازین کی بالحسن والحسین، میں نے حسن و حسین سے تجھے خوبصورتی عطا فرما دی ہے۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، وقت مختصر ہے۔ آل رسول کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا پیار دیکھیں، صحابہ کرام کا پیار دیکھیں۔ آئے تو بندے کہتے ہیں صحابہ آل سے پیار نہیں کرتے، آئے میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کس انداز سے حضور کی اہل بیت کے گن گایا کرتے تھے۔ بڑی توجہ سے بات سننے والی، نور الابصار کے اندر یہ بات موجود ہے اور بڑی دلچسپ بات، آپ کو سن کے مزہ آئے گا۔ ایک دن کی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر کو بھی کوئی کام پڑ گیا، مولا مشکل کشا کو بھی۔ این ٹائم پہ ایک وقت حضور کے آستانے پہ، اب سوچ میں پڑ کے دروازے پہ دستک کون دے گا، اتنا ادب تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی میرا دل کرتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ عرض کی یہ جرت میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آقا فرماتے ہیں ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق، میرے بعد تمام نبیوں کے بعد دنیا میں جو افضل ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ہے، آپ کا حق ہے دروازے پر دستک دے۔ مولا مشکل کشا کی جب یہ بات سنی نا، حضرت صدیق اکبر کا پیار دیکھیں۔ اگر میرے بارے میں سرکار کا یہ فرمان ہے نا، اے علی میں حضور کی مجلس میں تھا، آقا نے فرمایا اعطیت خیر النساء لخیر الرجال، میں نے سب سے بہتر عورت فاطمہ کو سب سے بہتر مرد علی کے نکاح میں دے دیا، تم دروازے پر دستک دو۔ حضرت صدیق اکبر کی جب یہ بات سنی، مولا مشکل کشا نے پھر کہا حضرت یہ جرت میں نہیں کروں گا، میں حضور کے قدموں میں تھا۔ آقا فرماتے من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق، اور جس میرے امتی کے دل کی تمنا ہو حضرت ابراہیم کے سینے کا دیدار کرنا چاہے، اسے چاہیے میرے صدیق کے سینے کا دیدار کر لے۔ جب یہ بات ہوئی حضرت صدیق کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل سچ ہے، لیکن علی تمہارے بارے میں کملی والے آقا نے کیا کہا؟ من اراد ان ينظر الى صدر آدم و الى یوسف و حسنہ و الى موسیٰ و صلاته و الى عیسیٰ و زہدہ و الى محمد و خلوقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب، اور جس میری امتی کی یہ تمنا ہو آدم علیہ السلام کا سینہ دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی نماز دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی دیکھے، اور مجھ محمد کا حسن اخلاق دیکھنا چاہے، وہ چاہیے علی کا دیدار کرے، رب ساری برکتیں عطا فرما دے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضرت صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا دروازے پر دستک دینے میں۔ آقا نے آپ کے بارے میں فرمایا اذا اجتمع العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرۃ والندامۃ ینادی منادی من قبل الحق عز وجل اللہ یقرئک السلام ادخل انت ومحبوبک الجنہ۔ اے صدیق قیامت کے دن ایک فرشتہ کہے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نبی پاک کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، آپ کا حق ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے 4-5 منٹ رہ گئے، توجہ فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ کے بارے میں تو حضور نے جنگ حنین کے موقع پہ دودھ اور کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں آئیں، آقا نے فوراً فرمایا حاذی ہدیۃ من الطالب الغالب لعلی ابن ابی طالب، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے لیے آیا ہے۔ عرض کی میرے بارے میں فرمان حق ہے، لیکن صدیق یہ بھی تو دیکھو نا، حضور فرماتے ہیں انتا یا ابا بکر عینی، ابو بکر تمہاری شان یہ ہے تم تو میری ایک آنکھ ہو۔ آقا تمہیں اپنی آنکھ کہہ رہے ہیں، چلو نا حضور کے دروازے پر دستک دو۔ عرض کی آگے نہیں بڑھوں گا، آپ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن، اما الوالد فابوک ابراہیم الخلیل و اما الاخ فعلی ابن ابی طالب۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے محمد مصطفیٰ دنیا میں کتنے اچھے آپ کے بھائی تھے، کتنے اچھے آپ کے باپ تھے، آپ کے باپ کا نام ابراہیم خلیل تھا، آپ کے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، آپ کا حق ہے حضور کا دروازہ کھٹ
کٹائیں. آپ فرماتے ہیں میں یہ جرت نہیں کروں گا. اے صدیق تمہارے بارے میں حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامت رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنت ومفاتیح النار اللہ یکریک السلام اللہ یکریک السلام اللہ یکریک السلام ہذہ مفاتیح الجنہ ہذہ مفاتیح النار. ایک فرشتہ قیامت کے دن اے صدیق جنت و جہنم کی چابیاں لے کے تمہارے پاس آئے گا. کہے گا اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر یہ کنجیاں تمہارے حوالے ہیں, آج اختیار ہے, جسے چاہو جنت میں بھیج دو جسے چاہو جہنم میں بھیج دو, آپ کا حق ہے. لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں نہیں آج جرت نہیں کروں گا. میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا, آتانی جبریل, جبریل امین آئے, انا احبک و احب علی, انا احبک و احب الحسنین, انا احبک و احب فاطمہ. آقا اللہ فرماتا ہے میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں, علی سے بھی پیار کرتا ہوں, میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں, حسنین سے بھی پیار کرتا ہوں, میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں, سیدہ طیبہ فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہوں. آپ دروازے پہ دستک دیں. 2 حدیثوں کے بعد قرآن پہ بات آئے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ جملے بیان کیے تو آگے سے مولا مشکل کشا نے کہا حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا لو وزن بایمان اہل الارض لرجح علیہم, اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کا ایمان کا ایک پلڑے میں رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں اے صدیق تمہارے ایمان کو رکھا جائے, تمہارے ایمان والا پلڑا وزندار ہو جائے گا. حضور کے دروازے پر دستک دو. اب آگے بات آگی قرآن پاک پہ. حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر, اے علی اگر میرے بارے میں سرکار نے فرمایا نا تمہارے بارے میں رب کا قرآن نازل ہو چکا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میرے بارے میں قرآن ہے, آپ کے بارے میں بھی رب فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. آج شاہ صاحب کی امی جان کے ختم میں آنے والوں ذرا غور تو کرو نا, فیصلہ کیا ہوگا, کون دروازے پہ دستک دے گا؟ رب بھی دیکھ رکھا ہے, رب کے فرشتے بھی دیکھ رکھے ہیں. پورے 7 بجے بیان ختم ہوگا, توجہ فرمائیں, 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل دیکھ رہے ہو نیچے کیا ذکر خیر ہو رہا ہے, اس طرح کرو تم خود ہی چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو یا رسول اللہ. اللہ فرما رہا ہے 2 آپ کے پیارے, 2 آپ کے شہزادے, 2 آپ کے صحابہ, 2 آپ کے گن گانے والے کافی وقت سے آپ کے آستانہ نبوت پہ کھڑے ہیں, آپ خود جا کے دروازہ کھول دے. جب میرے مصطفیٰ نے جا کے دروازے کو کھولا, حضور کے تاریخی جملے سنے. آقا فرماتے ہیں وَحَقِّ مَن نَفْسُ بِيَدِهِ محمد, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لو ان البحار اصبحت مدادا, اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں, والاشجار اقلاما, سارے درخت کلمے بل جائیں, واہل السماوات والارض کتابا, زمین و آسمان والے لکھنے بہ جائیں, وان وصفکما وان اجرکما, ساری زندگی ختم ہو جائے گی, سیاہی ختم ہو جائے گی, کلمے ٹوٹ جائیں گی, لکھنے والے تھک جائیں گے, تم دونوں کا مقام نہیں لکھ سکتے. 2-3 منٹ رہ گیا. مولا مشکل کشا کی شان دیکھیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کل کریم, نور الابصار کے جملے, آپ کے پاس کچھ مال آ گیا, آپ نے تقسیم کاری میں حسن و حسین سے پہل کی. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت صاحب میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ خلیفہ وقت ہیں, مجھ سے پہل کیوں نہیں کی؟ عمر فاروق کا جلال تو ویسی مشہور تھا. فرمایا پہلے ان کے باپ جیسا باپ تو لے کے آؤ, ان کے جدی امجد جیسا دادا نانا تو لے کے آؤ. آگے آپ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں شہزادے گھر میں گئے نا, حضرت مولا مشکل کشا کو بتایا. آپ نے فرمایا جا کے عمر کو بتاؤ. حضور فرماتے ہیں العمر سراج اہل الجنہ, عمر تو جنتیوں کے سورج ہیں. دونوں شہزادے آئے, حضرت عمر کو یہ بات پہنچی. حدیث کا مفہوم ہے آپ پوری جماعت لے کے آستانہ علی پہ حاضر ہو گئے. مولا مشکل کشا کے گھر میں, یا علی بتائیں نا کیا حضور نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا سردار ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل. عرض کی کرم کرے نا, آپ کے در پہ آ گیا ہوں, ایک ضمانت نامہ لکھ دے, میں اپنے کفن کے اندر رکھ کے لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت مولا مشکل کشا نے لکھا ھذا ما دمنا لعلی بن ابی طالب عن عمر بن الفاروق عن رسول اللہ کی عن جبریل عن اللہ تعالی العمر سراج اہل الجنہ. اے عمر گواہ رکھو میں حضور کی بارگاہ میں تھا, جبریل آئے, حضور کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ فرماتے عمر جنتیوں کے
سورج ہے، بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنی اولاد کو وصیت کی، انا اذا متو، جب میرا وصال ہو جائے، وغسلتمونی، مجھے کفن دے دیا جائے، وکففتمونی، مجھے کفن پہنا دیا جائے، یہ رکا، یہ پرچی، یہ ضمانت نامہ میرے سینے پہ رکھ دینا، اس کے صدقے رب مجھے بخش دے گا۔ یہ شان ہے آل رسول کے گھرانے کی۔ باتیں تو بہت ہے، پوری زندگی لگے رہیں، آل رسول کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ بس یہی کہوں گا، امام علی مقام کا یہ پیغام ہے، اور واقعہ کربلا کا آفاقی پیغام۔ مردوں نے نماز نہیں چھوڑی، عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ اے کاش ان باتوں پہ ہم بھی عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حسب وعدہ پورے وقت پہ اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی امی جان کی قبر پاک پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں آل رسول کا با ادب بنائے اور آل رسول کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔